اور حدیث پاک وہ بھی صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا سبحان اللہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہ پہچان سکا، کوئی نہ پہچان سکا۔ انہی سے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور کے سارے صحابہ میں حضور کو وہ سب سے زیادہ عزیز تھے، سب سے زیادہ قابل احترام تھے، تو ان سے فرما دینا، پوری امت سے فرما دینا میرے رب کے سوا کوئی نہ پہچان سکا۔ ابو بکر دن رات تم مجھے دیکھتے ہو، یہ مت سمجھ لینا کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا، میرے خدا کے سوا مجھے کوئی نہ پہچان سکا۔ اللہ پاک فرماتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم میرے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آیت میں جب سرکار کا نام پاک آئے تو انگوٹھے نہیں چومنا چاہیے، اور خطبے میں جمعے کے نہیں چومنا چاہیے، خطبے کی اذان میں نہیں چومنا چاہیے۔ 3 جگہ ایسی ہیں کہ جہاں انگوٹھے نہیں چومے جاتے ہیں، تلاوت میں نام آئے تب، اذان میں، خطبے کی، اور باقی 5 نمازوں میں، 5 ٹائم کی نمازوں میں کیا بات آپ چوما کیجئے، چوما کیجئے۔ یہ چومنا انگوٹھوں کا یہ صدیق اکبر کی سنت ہے۔ وہ لوگ جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں، کیا بات ہے، تقریر دیکھی بھی جاتی ہے اور سنی بھی جاتی ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات، دیکھی بھی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ مشرکوں پہ بہت سخت ہیں، بہت سبحان اللہ، نہیں بولو گے زور سے، بہت نرمی نہیں ہے ان کے دلوں میں۔ بے شک بے شک، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم دل ہیں، ایمان والے آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ اللہ کرے نرمی ہمیں بھی نصیب ہو، شدت غلظت بھی ہو نصیب، اور رخوت بھی نصیب ہو، سبحان اللہ، نرمی بھی نصیب ہو۔ آمین آمین، جہاں شدت ہونی چاہیے وہاں نرمی نہیں، اور جہاں نرمی ہونا چاہیے وہاں شدت نہیں، گرمی نہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل، تراہم رکعا سجدا، پیارے تم انہیں دیکھتے ہو رکوع اور سجدے میں۔ اب دیکھیے 5 ذکر ہوئے اس میں، ایک تو اپنے حضور کا ذکر، اور حضور کے ساتھ ملا دیا والذین معہ کو، اور جو ان کے ساتھ ہیں میرے عزیزوں۔ اس مبارک جملے میں آیت کریمہ کے ترتیب خلافت بھی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اشارے ترتیب خلافت بیان کر دی، عقل والے اگر چاہیں تو سمجھ لیں۔ فرماتا اور جو ان کے ساتھ ہیں، میرے محبوب کے جو ساتھ ہیں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ سفر میں، حضر میں، دن میں، رات میں، زیادہ سے زیادہ جو حضور کے ساتھ رہتا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ابو بکر صدیق اکبر تھے۔ یہ حضور کے ساتھ کون تھے سب سے زیادہ؟ صدیق اکبر۔ تو والذین معہ سے مراد ہو گئے صدیق اکبر، اور سارے صحابہ میں سب سے زیادہ
کفر سے جس کو نفرت کی، کفار سے جس کو نفرت تھی، اور کفار پر جو شدت و غلظت فرماتے تھے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے صدیق، وہ فاروق اعظم۔ اور سوالو فاروق اعظم، وہ صدیق اکبر سے مل گئے فاروق اعظم۔ اور سارے صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دلی جس کے اندر تھی اور سخاوت کا جذبہ تھا، وہ ہیں حضرت عثمان غنی۔ تو فاروق اعظم سے مل گئے عثمان غنی، اور جن کے سجدوں کی طرف قیامت تک ضرب المثل رہے گی، راتوں رات عبادت کرنے والی ذات تھی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف بی بی فاطمہ زہرا سجدے میں سر رکھ دیتی، دوسری طرف مولا کائنات اپنے رب کے لیے نوافل پڑھنے میں لگ جاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تراہم رکعا سجدا، محبوب تم دیکھتے ہو انہیں رکوع میں اور سجدے میں۔ یہ چوتھے نمبر کہ مولا علی مل گئے عثمان غنی سے۔ کہے ہو گئے؟ کہے ہو گئے؟ 5 حضور کے ساتھ لگے ہوئے کہے ہوئے 4۔ یہ 4 لوگ ہو گئے۔ پہلے ہو گئے صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم، تیسرے عثمان غنی، چوتھے مولا علی۔ خدا جانتا تھا کہ میرے حبیب کے یہ 4 خلیفہ ہوں گے۔ خدا کا تو اشارہ ہی تھا یہ، لہذا ان کی قرآن میں ترتیب بیان فرمائی کہ پہلے ابو بکر ہوں گے، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان غنی، اور چوتھے خلیفہ مولا علی۔ تو یہ ترتیب خلافت ہو گئی۔ ایک حدیث پاک سے ترتیب خلافت ایک لفظ سے میں بیان کروں۔ مولانا صفی صاحب آپ بالکل دل جان سے ذرا سنیں۔ میرے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے پہلا بہتر زمانہ میرا ہے، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ، اور پھر ان کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں، میرے صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، اور پھر ان کا زمانہ جو صحابہ سے ملے ہوئے تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ زمانے سب سے بہتر ہیں، مگر بار میرے آقا سرکار نے خیر العصور عصری نہیں فرمایا، خیر الاعصار عصری نہیں فرمایا، خیر القرون قرنی فرمایا۔ معنی دونوں کے ایک تھے، مگر وہ نہیں فرمایا خیر القرون قرنی فرمایا۔ اب ذرا بلاغت دیکھو اور میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، ایک لفظ میں 4 خلفاء کا مقام بیان کر دیا، منصب بیان فرما دیا۔ قرنی فرمایا میرا زمانہ قرنی، تو قرنی میں اب دیکھیے قاف آخر کے حرف 4 لے لیجئے، قرنی، ادھر دیکھیے قرنی۔ صدیق اکبر کا آخری حرف لے لیجئے قاف، عمر کا آخری حرف لے لیجئے را، عثمان کا آخری حرف لیجئے نون، اور علی کا آخری حرف لیجئے یہ، اور 4 کو جب ملا کے پڑھیں گے تو قرنی۔ بولو بولو زور سے بولو سبحان اللہ، ہر شخص بولے زور سے سبحان اللہ۔ یہ میرے رسول کی شان، ایک لفظ میں 4 کی خلافت بیان فرما دی۔ اس کے ساتھ پہلے قاف ہے، صدیق اکبر کا قاف ہے، تو پہلی خلافت ابو بکر صدیق کی، دوسری خلافت عمر کی، تیسری خلافت عثمان کی، چوتھی خلافت علی کی۔ یہ میرے نبی نے بیان فرما دیا، سبحان اللہ۔ چلیے میں اس وقت خاص طور پر صدیق اکبر کے تعلق سے عرض کروں، میرے عزیزو، جناب صدیق اکبر کی شان یہ ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم سے صدیقہ بنت صدیق اکبر عرض کرتی ہیں، یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے عرض کرتی ہیں، چاندنی رات میں
تارے چھٹکے ہوئے ہیں، چاند کی چاندنی کھلی ہوئی ہے، اور عرض کرتی ہیں حضور یہ تو بتائیے کہ جتنے آسمانوں میں تارے ہیں اندازہ کرو، کروڑوں اربوں کھربوں، کوئی گن نہیں سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ یہ کھربا کھرب در کھرب تارے جو ہیں حضور، کیا اتنی تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا مجھے تو نہ تاروں کی گنتی معلوم نہ نیکیوں کی گنتی معلوم، یہ نہیں فرمایا، یہ علم غیب کی بات تھی۔ میرے آقا نے فوراً جواب دیا، مگر جواب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صدیقہ کا عقیدہ کیا تھا نبی کے علم غیب سے متعلق۔ عقیدہ یہ تھا کہ مصطفیٰ کی نگاہ غیب سے نہ تاروں کی گنتی چھپی ہوئی ہے، نہ مومنوں کے دل کی نیکیاں چھپی ہوئی ہے۔ اچھا کس کی نیکیوں کوئی ہے ایسا جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ تو ارشاد فرمایا نعم، فرمایا عمر کی نیکیاں، فرمایا عمر کی نیکیاں آسمانوں کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو وہ تو سوچ رہی تھی کہ میرے باپ کا نام لیں گے، ابو بکر کی نیکیوں کا ذکر فرمائیں گے۔ حضور نے عمر کا جب نام لیا تو صدیقہ بنت صدیق کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ تعجب کا کلمہ سنیے کیا کہنے لگی، اے آقا و مولا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، حضور پھر ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا، وہ حدیث کے الفاظ سنیے، ارشاد فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ لأبی بکر، فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف اور میرے صدیق کی ایک نیکی ایک طرف، ایک نیکی ابو بکر کی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے، اور عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے، زور سے بولو برابر ہے، زور سے بولو برابر ہے۔ عالم یہ بڑے رحم دل تھے صدیق اکبر، مگر جب اسلام اور ایمان کی بات آتی تھی تو بہت ہی سخت مزاج تھے۔ مثال کے طور پر جب حضور کا وصال ہوا تو فتنہ ارتداد آ گیا سامنے، جو ضعیف الایمان کچے لوگ تھے وہ پلٹ گئے کہ جب اب ہم کیا کریں گے مسلمان رہ کر، تو انہوں نے ساتھ فتنہ اٹھایا، اور دوسری طرف جو حضرت اسامہ بن زید کو بھیج دیا تھا حضور نے جہاد کے لیے، وہ بھی ٹائم وہی تھا حضور کے وصال کا، اور ایک منکرین زکوٰۃ نے فتنہ اٹھایا اسی ٹائم کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا میں وصول کر کے رہوں گا، زکوٰۃ حکم خدا ہے، میں وصول کر کے رہوں گا چاہے مجھے ان سے جہاد کرنا پڑے۔ تو جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت مزاج عرض کرنے لگے سرکار صدیق اکبر ابھی تھوڑا نرمی سے کام لیں، کیونکہ لوگ بہت سے مرتد ہونے لگے حضور کے بعد۔ اب صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو سنیے کیا سنا تو کیا فرمایا، حضرت عمر کو ڈانٹنے لگے صدیق اکبر، فرمایا عمر اجبار فی الجاہلیہ وخبار فی الاسلام، اے عمر دور جاہلیت میں جب کفر میں تھا تو بڑا سخت تھا تو، اور اب اسلام میں آ کے بزدل بن گیا، اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا کیا؟ خبردار میں لے کے رہوں گا زکوٰۃ، ان سے وصول کر کے رہوں گا۔ ایک یہ معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے تو عمر اپنی ساری نیکیاں ابو بکر کو دے دے گا۔ خدا کی قسم ابو بکر سے کبھی
کوئی نیکی میں آگے بڑھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر کی شان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا لفظنا ایمان ابی بکر ما ایمان جمیع الامہ لرجح ایمان ابی بکر. فرمایا اگر ایک طرف ایک پلے میں میزان کے ابو بکر کا ایمان رکھا جائے, ابو بکر کا ایمان تنہا ابو بکر کا ایمان, اور دوسرے پلے میں ساری امت کا ایمان رکھا جائے, سارے صحابہ کا ایمان, سارے اولیاء کا ایمان, سارے علماء کا ایمان, سارے سنیوں کا ایمان, جملہ مومنات و مومنین کے ایمان کو ایک طرف جو کروڑوں کی تعداد میں ہے اور اللہ جانے اربوں کی تعداد میں ہو, قیامت تک ان سب کا ایمان, ہر غوث کا ایمان, ہر قطب کا ایمان, ہر ولی کا ایمان, ہر فرد کا ایمان, ہر وفد کا ایمان, ہر صالحین کا ایمان, کاملین کا ایمان, عاملین کا ایمان, سب کا ایمان, صحابہ و تابعین کا ایمان ایک پلے میں رہے اور ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان تنہا رہے. درجہ ایمان ابی بکر, تو تنہا ابو بکر صدیق کا ایمان سب پر غالب آ جائے گا. کیسا ایمان ہوگا وہ؟ حضور کے بغیر تڑپتے تھے صدیق اکبر. اللہ اکبر. ام المومنین فرماتی ہیں جب تک جاگتے میرے مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر رہتے, اور جب حضور کی باحضور آرام کے لیے تشریف لے جاتے حجرہ پاک میں تو صدیق اکبر اپنے گھر آتے, اور گھر آنے کے بعد کیا کرتے تھے؟ گھر آنے کے بعد وہ تڑپتے رہتے تھے حضور کی یاد میں. کہاں کی نیند, کہاں کا سونا, مصطفیٰ کو ابھی سے جدا ہو کے کیا آئے ظاہر میں, تڑپ رہے کب میں دیدار مصطفیٰ کر لوں. شروع کا وقت ہے جب چند ایمان لائے تھے چند لوگ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے ہیں. صدیق اکبر حاضر ہیں. کافروں نے حملہ کر دیا, کافروں نے حملہ کیا, صدیق اکبر نے مقابلہ کیا, اتنا مارا صدیق اکبر کو کافروں نے, لہو لہان ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. آخر رشتہ دار تھے ان کے, لے آئے, ان کے گھر ڈال دیا لا کر. صدیق اکبر مدہوش ہیں, بے ہوش ہیں, اب نہ کھا رہے نہ پی رہے, بے ہوشی کا عالم ہے. آخر جب ہوش آیا تو صدیق اکبر سے ان کی ماں جو ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی, انہوں نے کہا کچھ کھا لو, کچھ پی لو. کہا نہیں, سب سے پہلے مجھے میرے محبوب کا چہرہ انور دکھا دو. ماں کافرہ ہے اور سے کہہ رہے کچھ نہیں کھاؤں گا, خدا کی قسم میں کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک رخ مصطفیٰ نہیں دیکھ لوں گا. سبحان اللہ. پتہ لگاؤ میرے حبیب کیسے ہیں, عشق کہاں سے کوئی لائے گا. ہوش آیا تو پہلے حضور کو دکھاؤ. کھانا پینا, خون نکل گیا تھا, بہت کمزوری بے حساب تھی, لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا, پانی نہیں پیوں گا, ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا اور ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گا جب تک رخ مصطفیٰ نہیں دیکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت حضور سے. حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کی قسم تم میں کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے ماں باپ, رشتہ داروں سے, اولاد سے, سارے لوگوں سے زیادہ مجھے پیارا نہ سمجھے. تمہارا ایمان ہے, تم مومن نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شری محبت ہے, شری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چہرے حبیب دکھاؤ, پتہ لگاؤ میرے محبوب کس حال میں ہے. تو انہوں نے, ان کی ماں نے کہا ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں. کہا حضرت عمر کی بہن کے پاس جاؤ.
وہ ایمان لا چکی تھی، حضرت عمر کی بہن. کہا ان کے پاس جاؤ. کہا ان سے جا کے پوچھو. وہ گئی ان کے پاس تو ان سے کہا کہاں ہے محمد، کہاں ہے؟ وہ سمجھی کہ یہ کوئی سراغ لگانے آئی ہے ان کے بارے میں. کہا ان کو بلا کے لاؤ میرے پاس. آ گئی وہ. آ کے دیکھا حال بہت نازک ہے صدیق اکبر کا. صدیق اکبر نے کہا میرے محبوب کہاں ہیں، حضور کہاں ہیں؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے صدیق اکبر کی ماں کی طرف کو کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ بات پھیلا دے. اشارہ جب کیا کہ اس لیے میں نہیں بتا رہی ہوں، صدیق اکبر نے کہا میری ماں پہ آپ بھروسہ کرو، وہ میرا راز ظاہر نہیں کرے گی کسی کا. تب بتایا کہ دار ارقم میں دار ارقم میں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہیں، الحمدللہ خیریت سے ہیں. تو صدیق اکبر نے خیریت تو معلوم کر لی، مگر یہ کہا چین اس وقت تک نہیں آئے گا بے چین دل کو جب تک مصطفیٰ کا چہرہ نہیں دیکھو. لے چلو مجھے اسی حالت میں. صدیق اکبر کو اٹھایا گیا، پیر گھسٹ رہے ہیں، کاندھوں کے بل چل رہے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب حضور کی بارگاہ میں میرے مصطفیٰ نے دیکھا تو میرے مصطفیٰ کا دل بھی تڑپ اٹھا. بار میرے صدیق، یہ ہے حضور سے محبت، یہ ہے سرکار سے محبت. وصال کا وقت قریب آیا. اب آخری بات یہی بیان کر کے ختم کرتے ہیں. وصال کا وقت قریب آیا صدیق اکبر کا. 2 سال بعد وصال ہوا نا سرکار سے. تو کہنے لگے اے لوگو، اے میرے جانثارو، میرا جب انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ تیار کر لینا اور میرے محبوب کے پاس لے کے پہنچ جانا. میرے محبوب کے پاس لے کے پہنچنا. محبوب کہاں ہے؟ وصال فرما گئے. کہا روضہ پاک تو ہے. روضہ پاک کے پاس لے جانا اور اجازت لینا میرے وجود کو میرے مصطفیٰ کے روضے میں دفن کر دینا. میرے حبیب کے روضے میں مجھے دفن کرنا. اجازت کے بعد، بغیر اجازت نہیں، اجازت لے کر. حضرات دل پہ ہاتھ رکھو، اپنی سنیت کے عقیدے کی قوت دیکھو. ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، کس سے ملا ہے ہمیں عقیدہ. کہا اجازت لینا. کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے جس میں حضور دفن ہے، ام المومنین سے اجازت لے لیں. کہا نہیں، عائشہ سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر کس سے لیں اجازت حضور؟ کہا میرے مصطفیٰ سے اجازت مانگو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں بولو گے زور سے سبحان اللہ؟ سبحان اللہ. کہا حضور سے ہم اجازت مانگ لیں گے، مگر یہ بتائیے کہ پتہ کیسے چلے گا کہ حضور نے اجازت دی؟ منع تو نہیں فرمائیں گے حضور، یہ تو سب کا عقیدہ تھا، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ حضور نے اجازت دی؟ میرے عزیزو، یہاں سے ایک بات میں عرض کروں، ذرا جلدی جلدی توجہ کر لو. صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ زندہ ہیں، کہ اجازت مردوں سے نہیں لی جاتی، اجازت زندے سے لی جاتی ہے. دوسرا عقیدہ صدیق اکبر کا یہ تھا کہ آج بھی حضور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اس لیے کہ اجازت لینے کے لیے، دینے کے لیے سننا ضروری ہے. صدیق اکبر کا ایک عقیدہ یہ بھی ہوا کہ میرے مصطفیٰ آج بھی قبر انور میں تصرف فرماتے ہیں، جسے چاہے اجازت دے سکتے ہیں اور جسے چاہے منع کر سکتے ہیں. یہ عقیدہ صدیق اکبر کا تھا. اب کہا حضور یہ تو بتائیے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ حضور نے اجازت دی؟ تو فرمایا سن لو اے میرے جانثارو، سن لو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم کہو، جا کر کہہ دینا میرے آقا سے، ھذا ابو بکر یستاذن
میرے محبوب سے یہ کہہ دینا کہ یہ ابو بکر ہے، ہذا ابو بکر یکسادن علیک، حضور یہ ابو بکر حاضر ہے، یہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ کیا بات، ایک جملے کی لذت کو سمجھو، یہ نہیں کہا کہ اجازت تم مانگنا، صحابہ کرام سے نہیں فرمایا کہ اجازت تم مانگنا، بلکہ کہا اجازت میں مانگوں گا، یہ نہیں کہا استاذنوا لی، میرے لیے تم اجازت مانگنا۔ تڑپ جاؤ، دو 5 منٹ کی بات ہے، یہ نہیں کہا میرے لیے تم اجازت مانگنا۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ تم اجازت مانگو تو میرے مصطفیٰ اجازت دے نہ دیں، لیکن جب یہ کہو گے کہ ابو بکر خود اجازت مانگ رہا ہے تو مصطفیٰ منع نہیں فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یہ بھی آپ سمجھو، وہ صحابہ کرام جو صدیق اکبر کے پاس حاضر تھے، ان سب کا یہ اجماعی عقیدہ تھا کہ جو صدیق اکبر کہہ رہے ہیں بالکل حق ہے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے۔ مصطفیٰ زندہ بھی ہیں، مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، مصطفیٰ کرم بھی فرماتے ہیں، مصطفیٰ تصرف بھی فرماتے ہیں۔ جو ابو بکر کا عقیدہ تھا وہ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ ہے آج ہم اہل سنت کا۔ بولو کس کس کا عقیدہ ہے؟ انشاءاللہ اٹھا کر کے بولو ہمارا سب کا عقیدہ۔ یہ ہمارا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا موروثی عقیدہ ہے، سارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس لیے اس عقیدے پہ قائم دائم رہنا۔ وہ وہابی بے دین جو نبی کو مردہ کہتے ہیں، ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ، وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ، اور جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ، کہا جس نے مردہ لکھا جس نے مردہ وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو صدیق اکبر اور صحابہ کا عقیدہ تھا، اسی کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بریلی شریف سے ظاہر کیا اور ساری دنیا میں یہ آواز پہنچی، تو زندہ، پڑھو مل کے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، زمانے میں آئے بہت آنے والے، نہ آیا کوئی تجھ سا اے آنے والے، سراجا منیرا لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ جنازے کو لے آئے حضور کی بارگاہ میں، اور وہی الفاظ کہے جو صدیق اکبر نے بتائے، کیا بات، ہذا ابو بکری یستاذن علیک، حضور یہ ابو بکر حاضر ہیں۔ یہ بھی نہیں کہا، الفاظ دیکھو، یہ نہیں کہا یہ ابو بکر کا جنازہ حاضر ہے۔ سبحان اللہ، ارے یار کیا سمجھا، واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، گہرائی کو دیکھو، اللہ اکبر، لذت کو دیکھو۔ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کا جنازہ حاضر ہے، بلکہ
یہ کہا یہ ابو بکر ہیں، حاضر ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو میرے آقا تو صدیق اکبر نے کہا تو علامت اس کی ہے کہ پتہ تمہیں ایسے چلے گا اگر حضور اجازت دے دیں گے تو روضہ پاک کے جو کواڑ ہیں وہ خود بخود کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ابو بکر حاضر ہیں یہ کہا صحابہ کرام نے تو وہ حضور یا ابو بکر آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں تو صدیق اکبر کے فرمان اور اشارے سے کی وجہ سے سمجھ گئے صحابہ کہ اب دیکھ رہے ہیں دروازے کی طرف۔ جیسے ہی کہا ابو بکر حاضر ہے اور آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں تو حضور کے روضہ انور کے کواڑ خود بخود کھل گئے۔ ارے کیسے کھل گئے؟ کوئی کھولنے والا تو تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے کھل گئے؟ معلوم ہوا مصطفیٰ جان رحمت جو اشارہ فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کھل گئے اور صرف کواڑی نہیں کھلے بلکہ اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب کو حبیب سے ملا دو، دوست کو دوست سے ملا دو۔ اللہ پاک ہمیں ان کے فضول برکات سے مالا مال فرمائے، ان کا فیضانہ مقام فرمائے۔